اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنے پروگرام کے آغاز میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پہلی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں حق کی طرح دکھا دے اور ہمیں اس کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور باطل کو باطل بنا کر ہمارے سامنے دکھا دے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے والا بنا دے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس علم کی جو علم نافع ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس رزق کی کہ جو طیب ہو، جو پاکیزہ ہو، جو حلال ہو، اور اس عمل کی عملا متقبلا کہ جو عمل تیری نظروں میں قابل قبول ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ آج جو وقت ہم چند لمحات ساتھ گزاریں گے، ان لمحات کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ ہم سب اس سفر میں شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، سیکھنے کے مراحل، روزانہ آدمی نئی چیزیں سیکھتا ہے، کبھی پڑھ کر سیکھتا ہے، کبھی سن کر سیکھتا ہے، کبھی دیکھ کر سیکھتا ہے، کبھی مشاہدہ کر سیکھتا ہے۔ اور حقیقت میں زندہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں مسلسل اس علم کے سیکھنے کے عمل کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ جہاں جمود آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت آ گئی، زندگی کا اختتام ہو گیا۔ اسی لیے وہ جو حدیث ہے کہ انسان سیکھتا ہے مہد سے لحد تک، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر اپنی قبر تک انسان مسلسل سیکھنے کے عمل میں ہے۔ آج کا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے، میری زندگی کا مقصد۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر انسان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ صبح آپ اٹھتے ہیں اور میں اٹھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاروں طرف بس دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم دوڑ کس طرف رہے ہیں، ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم رک کر تھوڑا سا وقفہ لے کر یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھائی ذرا پوچھ تو لوں کہ میں دوڑ کس طرف رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ اگر میں نے رک کر پوچھنے کی کوشش کی تو میرا کچھ وقت ضائع ہو جائے گا اور کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو اس پیچھے نہ رہ جانے کے خوف کی وجہ سے بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر دائیں بائیں دیکھے، چونکہ سب دوڑ رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، تو میں بھی لگا ہوا ہوں اس کے اندر۔ تو آج ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور پاز کر کے اپنی زندگی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم دوڑ کس طرف رہے ہیں۔ بھائی، وہ ہمارے ایک نئے دوست گئے نیو یارک، تو پہلی نوکری ان کو جو ملی وہ پیزا ڈیلیوری کی نوکری ملی کہ بھائی پیزا لو اور پیزا جا کے ڈیلیور کرو۔ نئے گئے تھے پاکستان سے، تو پہلا پیزا ڈیلیور کیا انہوں نے 1 گھنٹہ لیٹ، دوسرا پیزا بھی یہی، یعنی پورا دن جو انہوں نے پیزے ڈیلیور کیے وہ کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، کوئی 1.5 گھنٹہ دیر جو ٹائم دیا ہوا تھا، کسٹمرز کی شکایت پہ شکایت۔ تو جو مینیجر تھا اس اسٹور کا، وہ ان صاحب کو لے کے بیٹھا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہ جو نقشہ ہے نا، اگر تم اس پر ½ گھنٹہ لگا لو نا تو تمہاری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔
اس نقشے کو جب سمجھ لو گے کہ کون سی روڈ کہاں جا رہی ہے، کون سا راستہ کہاں جا رہا ہے، آدھا گھنٹہ لگا لو تو تمہارے گھنٹوں محفوظ ہو جائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ اس دوڑ میں ہے کہ ہم تھکاتے ہیں اپنے آپ کو خوشی کے اصول۔ ہم دوڑتے کیوں ہیں؟ ہم سکون چاہتے ہیں، ہم خوشی چاہتے ہیں، ہم اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس دوڑ میں ہم اس پوائنٹ کو کراس کر جاتے ہیں، جو خوشی کا پوائنٹ تھا ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اتنے مصروف ہیں دوڑنے میں کہ ہم اس پوائنٹ کو بھی کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں اور ابھی تک ہم تلاش ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بیٹھ کر ذرا کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں سورہ رحمان آپ تمام حضرات سنتے ہوں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس پوری کائنات میں کہ جہاں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہیں، گلیکسیز ہیں، اللہ کی بے شمار جو تخلیق ہے، اس ساری تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کے بعد جس چیز کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے اپنی تمام تخلیق میں، وہ انسان ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ خود قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کا اکرام کیا، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، ہم نے انسان کو مسجود الملائک بنایا، سارے فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، اس میں میکائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، کسی فرشتے کو ایکسیپشن نہیں دیا گیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو انسان کو اللہ نے مسجود الملائک بنایا، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اگر آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر کسی ملک میں بھیجتے ہیں تو اب آپ اسی فرد کو بھیجیں گے نا کہ جو بڑا قابل اعتماد ہوگا، قابل بھروسہ ہوگا، جس پر آپ فخر کرتے ہوں گے، the one you can count on، وہ فرد کے جس کے اوپر آپ پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ اسی کو بھیجیں گے اپنا ایمبیسڈر بنا کے۔ تو اللہ نے انسان کا یہ اکرام کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا یہ اکرام کیوں کیا؟ یہ سورہ رحمان کی جو 4 آیتیں میں نے آپ کو پڑھی، ان 4 آیتوں میں اللہ نے اپنی سب سے زیادہ عظیم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن، اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے رحمان۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو سب سے اعلیٰ صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ علم القرآن، اور قرآن کہ جو آخری پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب اور دنیا کا سب سے عظیم پیغام ہے۔ خلق الانسان، اور انسان اللہ کی سب سے عظیم تخلیق ہے۔ علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بیان، بات کرنے کا طریقہ سکھایا، بات کرنے کی طاقت دی۔ دیکھیں تمام اللہ کی جو کریشنز ہیں ان میں جو سب سے بڑی صفت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ بات کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ بات کرنے کی صلاحیت میں، بیان میں انسان کا سوچنا بھی شامل ہے، انسان کی فکر بھی شامل ہے، انسان کی گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے، انسان کی پلاننگ کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ یہ کسی مخلوق کو نہیں دی۔ جانور ایک لمیٹڈ سوچ ہے ان کی کہ اپنا کھانا تلاش کرنا ہے، شیلٹر، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے، یہ جانور کا کام ہے۔ نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بنگلہ بنانا ہے، مجھے چاند پہ جانا ہے، مجھے یہ کچھ نہیں۔ 2000 سال پہلے جانور جس کنڈیشن میں رہتا تھا، جو کھاتا تھا، آج بھی اسی کنڈیشن میں رہتا ہے اور وہی کھاتا ہے۔ گدھا پہلے بھی اسی طرح گھومتا تھا، 5000 سال کے بعد بھی گدھا ایسے ہی گھومتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میری زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ نے 3 مخلوق بنائی، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے جن اور انس، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، جنات اور انسان ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، اس لیے کہ یہ 2 مخلوق اللہ کی ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ نے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی آزادی دی۔ اور تیسری مخلوق اللہ نے اپنی بنائی جانور۔ فرشتوں کو اللہ نے پرپس دیا، مقصد دیا زندگی کا، لیکن خواہشات نہیں دی، ڈیزائرز نہیں دیے۔ جانوروں کو اللہ نے خواہشات دی لیکن کوئی پرپس نہیں دیا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ان کی کچھ خواہشات ہیں کہ کھا لو پی لو بچے پیدا کر لو۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ اللہ نے جسے دونوں چیزیں دی، یعنی زندگی کا پرپس بھی دیا اور خواہشات بھی دی۔ اور انسان کے پاس اب یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چاہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ فرشتوں والے کام کرے، یعنی اپنے مقصد زندگی پر کام کرے، تو فرشتوں سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ خواہشوں کے پیچھے لگ جائے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، دیکھیں، اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس زندگی کو شعوری طور پر گزارے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی معنویت ہونی چاہیے، کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہر فرد صبح جب اٹھتا ہے تو وہ اپنا سودا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو چند درہم کی خاطر اور دینار کی خاطر اور ڈالر کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے دن کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو شعور ہے انسان کے اندر، جو یہ شعور آئے کہ مجھے یہ زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارنی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر میں بھی صرف اپنی نوکری کے لیے جی رہا ہوں، رزق حلال بہت اہم چیز ہے، رزق حلال کی تگ و دو بہت اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں، تو ایک بہت صحت مند نوجوان بہت تیزی کے ساتھ سامنے سے گزر کر گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ کاش کہ یہ اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ شخص اس نیت سے جا رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے، تو اس کی کوشش ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان اللہ کی راہ میں جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرے، تو اس کا یہ جانا بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح یہ دین کے جہاد میں اور کوشش میں مصروف ہے۔ تو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہترین صدقہ وہ ہے وہ لقمہ کہ جو تم اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتے ہو، وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو رزق حلال کی کوشش کرنا اپنی جگہ بہت اہم چیز ہے، لیکن ایک مقصد کے تحت چیزوں کو اپنے ذہن میں واضح رکھتے ہوئے
کہ یہ سارے کام میں کروں گا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو میں پیسے کماؤں گا، اس کے ذریعے جو میں مال کماؤں گا، وہ میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں گا، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کروں گا، اور جو اللہ مجھے وقت دے گا، مال دے گا، رزق دے گا، صلاحیت دے گا، وہ میں اللہ کے راستے میں اس مقصد کے لیے بھی لگاؤں گا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں، صرف فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میرا اپنا اور آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے جو گلاسز ہم نے لگائے ہوئے ہیں نا، ان گلاسز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کام شاید ہم وہی کریں، لیکن جب ہمارا ایک فوکس ہوگا، زندگی میں ایک مقصد ہوگا، تو وہ کام ہم شعوری طور پر کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو رہبانیت کی دعوت دیتا ہو، کہ جو یہ کہتا ہو کہ پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے پہنو، جھونپڑیوں میں رہو، غربت میں رہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رہو۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ہاتھ جو دینے والا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ یہ اسی لیے کہا نا، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں 78 مرتبہ سے زیادہ آیا۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ وہی دے گا نا جو صاحب نصاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان خود کفیل بنے، معاشی طور پر مستحکم بنے، لیکن ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دیکھیں شیطان نے اللہ کو ایک چیلنج دیا تھا۔ آپ کو اور ہمیں سب کو یاد ہے کہ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے جنت سے نکلنے کا حکم دیا، تو اس نے اجازت مانگی نا اللہ سے کہ مجھے اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف سے ورغلانے کی کوشش کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ شیطان کو اللہ نے اجازت دی کہ تجھے آخرت کے دن تک اس بات کی اجازت ہے۔ وہ چیلنج ہے۔ یہ زندگی نام ہی اس چیلنج میں اپنے آپ کو حق کے لیے کھڑا رکھنا ہے۔ دیکھیں، میں اگر زندگی کو آپ کو سمجھاؤں نا، زندگی میں کوئی بھی چیز رینڈملی نہیں ہوتی، ہیپیزرڈلی نہیں ہوتی، حادثاتی طور پر نہیں ہوتی۔ زندگی میں آپ یہاں آئے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کے نقشے میں لکھا ہوا تھا۔ آپ اس آفس سے باہر نکلیں گے، کوئی فرد آپ کو ٹکرائے گا تو وہ آپ کی زندگی کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں فرد آپ کو فلانی جگہ پہ ٹکرائے گا۔ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کے بچے ہوں گے۔ یہ زندگی کے وہ سوالات ہیں کہ جو اللہ کے علم میں، یعنی اللہ نے یہ زبردستی آپ پر نہیں تھوپے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو میری اور آپ کی کتاب میں لکھا۔ یہ ساری چیزیں جن کا مجھ سے اور آپ سے واسطہ پڑتا ہے، یہ زندگی کے سوالات ہیں۔ دیکھیں، غور سے سنیں میری بات کو۔ زندگی میں جن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ زندگی کے سوالات ہیں آپ کے لیے، جن کا جواب آپ کو آخرت کے دن اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، آپ نے اسے کمتر سمجھا، جبکہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے۔ اگر میں نے معاملہ دوسرا کیا اپنے کلچر کی بنیاد پر، کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ چونکہ میں مرد ہوں تو مرد کو جو ہے وہ بیوی کی کوئی بات نہیں ماننا چاہیے اور بیوی کے سامنے جناب جھکنا نہیں چاہیے، ہم تو جناب مرد کیسے رہیں گے، ہم تو راجپوت ہیں اور ہم تو فلانے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گلاس میں پانی پی رہی ہیں، جو برتن تھا پانی پینے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا؟ برتن پہ جہاں تمہارے ہونٹ لگے ہیں محمد بھی اسی جگہ سے پانی کو پیے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ سوالات ہیں، آپ کے بچے آپ کے لیے سوالات ہیں
کہ یہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا؟ آپ نے انہیں صرف دنیا میں گریڈ کے لیے رکھا کہ بیٹا تمہارا ایک گریڈ آنا چاہیے، مجھے پرواہ نہیں ہے تم بد اخلاق ہو، تم بد تہذیب ہو، تم بدتمیز ہو، تم اخلاقی لحاظ سے کتنے ہی برے ہو، بس میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا A+1 گریڈ آنا چاہیے، تمہارا میڈیکل میں ایڈمیشن ہونا چاہیے، تمہیں انجینئر بننا چاہیے۔ دیکھیے یہ سوالات ہیں زندگی کے۔ ہو سکتا ہے آپ یہاں سے باہر نکلے، ایک بندہ آپ کو ملے اور وہ بندہ شاید زندگی میں آپ کو دوبارہ کبھی نہ ملے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا رویہ اختیار کیا، آپ کا اجر آخرت کے دن تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ یہاں اپنے ایک ایک لمحے میں آدمی کو یہ خیال کرنا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جس کے نتیجے میں مجھے اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ایک صحابی رسول مدینہ کے باہر سے مدینہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں دیکھا، نئے فرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے کہا کہ تم علی کے ساتھ چلے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی کے ساتھ رہنا اور علی سے دین سیکھنا۔ چند دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا مسجد نبوی میں، تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کہ وہ بندے کا کیا حال ہے بھائی، وہ فرد کہاں ہے، بندہ کدھر ہے؟ حضرت علی کا اللہ کے رسول وہ تو میرے ساتھ چند دن رہا اور اس کے بعد چلا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھائی مدینہ میں کہیں دیکھو تو ان کو کہنا کہ اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ دو تین دن کے بعد لوگوں نے انہیں بازار میں دیکھا، کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ آ گئے، آپ نے کہا خدا کے بندے میں نے تم سے کہا تھا کہ علی کے ساتھ رہو اور دین سیکھو، تو رکیے اب سنیے آپ صحابی کا جواب۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے دین سیکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دین سیکھ لیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کروں گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس میرے لیے محفوظ ہے، اور اگر میں چھوٹی سے چھوٹی برائی کروں گا تو اس کی سزا اللہ کے پاس میرے لیے محفوظ ہے۔ تو اللہ کے رسول اب یہ میری کسوٹی ہے، یہ میری زندگی کا پیمانہ ہے، یہ میرا گیج ہے، یہ میرا اسکیل ہے کہ جس پر میں ناپ تول کر زندگی کے فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اس نے زندگی کو سمجھ لیا، ہی گاٹ اٹ، اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے مقصد یہی ہے کہ ہم شعور کے ساتھ زندگی کو گزاریں، کہ ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ذہن میں ہمارے آخرت کی وہ منزل رہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، قرآن کی آیت ہے کہ لوگ کہیں گے اس دن کہ اللہ مجھے دنیا میں بڑی مشکلات تھیں، رزق حلال کمانا لوگ پاگل کہتے تھے مجھے، میں گھر میں اپنے بچوں کو دین سکھاتا تھا، لوگ کہتے تھے ارے بھائی دنیا سکھاؤ، تم کاروبار کر رہے ہو نقصان کا، میں سچ بولتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ سچ بولنے کے زمانے چلے گئے بھائی، تم تو ابھی تک اسٹون ایج میں رہتے ہو، پرانے زمانوں میں رہتے ہو۔ لیکن میں لوگوں کو کہتا تھا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ اس احساس کی وجہ سے یہ زندگی کی مشکلات میں برداشت کرتا تھا۔ دیکھیں یہ جو ہم کام کرتے ہیں، یہ دوڑ ہے دنیا کی، یعنی ایک دوڑ ہے دنیا کی، ایک دوڑ ہے شعور کے ساتھ کہ جس میں آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آپ کو آخرت بھی ملے گی۔ میں بڑی خوبصورت حدیث سناؤں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر قول خوبصورت ہے، آپ کی تو کہی ہوئی ہر بات یعنی ایک ایسی روشنی کا مینارہ ہے کہ ایک حدیث اور اس کے مقابلے میں آپ سینکڑوں کتابیں پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی خوبصورتی سے آپ نے بات سمجھائی۔ آپ نے کہا کہ اگر تم صبح اٹھتے ہو
اور تمہارے ذہن میں یہ فکر ہے کہ مجھے آج اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، مجھے آج اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیے ہیں، میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، جو اللہ اور نبی نے میرے لیے چیزیں کہی ہیں میں وہ کروں گا۔ یہ فکر لے کر وہ صبح اٹھتا ہے کہ آج میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس کا پورا دن کا رزق سمیٹ کر اس کے سامنے لے آتا ہے، اور جب وہ رات کو اپنے گھر لوٹتا ہے تو بڑا مطمئن کہ آج اس نے زندگی میں کچھ حاصل کیا اور بالکل خوش و خرم۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک فرد ہے جو صبح اٹھتا ہے اور اس کی فکر یہ ہے کہ آج لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کاروبار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، چاہے جھوٹ بول کے کرنا پڑے، سچ بول کے کرنا پڑے، لوگوں کو ٹوپیاں پہنانا پڑے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر اللہ اس کے رزق کو پھیلا دیتا ہے، پورے دن وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، رزق اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا ملنا تھا، لیکن جب وہ اپنے گھر لوٹتا ہے تھکا ہارا لوٹتا ہے، پریشان حال لوٹتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس نے آج دن میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ دیکھیے کتنا بڑا نسخہ اللہ کے رسول ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، نفسیاتی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گلاسز چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں دنیا کی دوڑ میں اور آخرت کی دوڑ میں دو فرق ہیں۔ دنیا کی دوڑ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کو ہر چیز مل جائے، اس لیے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا، جاب بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں، ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور دنیا کی دوڑ کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کسی کو پیچھے کرنا پڑے گا، کسی کو گرانا پڑے گا، جبھی تو آپ اوپر جائیں گے نا۔ آخرت کی بڑی عجیب دوڑ ہے کہ آخرت کی دوڑ میں کوئی لمیٹڈ سیٹس نہیں ہیں، جتنے لوگ دوڑنے والے ہیں وہ سب کامیاب ہو جائیں گے، اور اس میں کسی کو گرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کی اس آخرت کی دوڑ کے لیے تو آپ کا اجر ڈبل ہو گیا، یعنی آپ کو مزید اجر مل گیا۔ تو یہ آخرت کی دوڑ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا مددگار بننا، یعنی اس کا تو اور بڑا اجر ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ دیکھیں ہم سب زندگی میں جو کوششیں کرتے ہیں، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان اپنے آخری لمحات میں آتا ہے زندگی کے، تو ایک کتاب کسی نے لکھی، ریگریٹس آف لائف، زندگی کی حسرتیں، ریگریٹس آف لائف۔ اور یہ وہ انٹرویوز ہیں کہ جو موت کے وقت لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں نا، مرنے والا ہے، بالکل موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں ساری وجوہات تو یہاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند باتیں جو میں آپ کو بتاؤں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں جس چیز کو ترجیح بنایا تھا، حقیقت میں وہ ہماری زندگی کی ترجیح نہیں تھا۔ بٹ اٹس ٹو لیٹ۔ موت کے وقت اگر انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگتا رہا کہ یہ مجھے سکون دیں گی، یہ مجھے خوشی دیں گی، یہ میرے لیے کچھ چین لے کر آئیں گی، اور ان چیزوں نے تو میری زندگی میں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مال، صرف مال آپ کو چین اور سکون نہیں دلا سکتا۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں اور فیملی کاؤنسلر بھی ہوں، میں فیملیز کو دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ مالدار۔ دنیا میں نفسیاتی مریضوں میں سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ مالدار۔ دنیا میں نفسیاتی امراض کی دوائیں سب سے زیادہ کھانے والے لوگ کون ہیں؟ مالدار۔ لیکن ایسے مالدار بھی تھے کہ جو مسلمان تھے، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کے بلینر تھے۔ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کے بلینر تھے، لیکن ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا زندگی کے اندر۔ وہ اس وجہ سے کہ فوکس ٹھیک ہے، اپروچ ٹھیک ہے۔
تو ہم جو آج بات کر رہے ہیں مقصد زندگی کی، وہ مقصد زندگی یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ جو یاد دہانی ہے نا آج جو میں کر رہا ہوں یہاں کھڑے ہو کر، کہ دیکھیں خیال کریں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، دیکھیں خیال کریں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، دیکھیں خیال کریں کسی کا حق نہ ماریے گا، دیکھیں خیال کریں کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دیکھیں خیال کریں کہ معاشرے میں ارد گرد کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے شعوری زندگی، یہ ہے مقصد زندگی کہ ہم اپنے اوپر اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، اور پھر اپنے گھر والوں پر، اپنے معاشرے میں لوگوں کو اس طرف لانے کی کوشش کریں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. میرا اختیار میرے جسم پر ہے، میرے بچوں پر بھی نہیں ہے، میری بیوی پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف مجھ سے یہ پوچھے گا کہ کوشش کتنی کی تھی. اب یہ دیکھیے یہ کوشش جو ہے، یہ کوشش انفرادی سطح پہ ہو سکتی ہے یا اجتماعی سطح پہ ہو سکتی ہے. انفرادی سطح پر کوشش کے نتیجے میں شیطان انسان کو آسانی کے ساتھ قابو کر لیتا ہے. اجتماعی طور پر کچھ لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں تو اگر میں لڑکھڑاتا ہوں تو میرا بھائی مجھے سنبھال لیتا ہے، مجھے پکڑ لیتا ہے. اگر میں کبھی سست ہوتا ہوں تو میرا بھائی مجھے آ کر بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی ذرا خیال سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات ذرا ڈھیلے ہو رہے ہیں، ذرا اسکرو تھوڑے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو ذرا خیال کرنا. تو انفرادی کے معاملے میں کہ جہاں شیطان انسان پر قابو آسانی سے پا سکتا ہے، نمبر ایک بات انسان کمزور پڑ سکتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جس کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ ایک آدمی وہ ہے جو انفرادی طور پر اپنے دائرے میں نیک ہے لیکن اس کی نیکی کا فائدہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں پہنچتا. تو اللہ کو ایسے نیکوکار پسند نہیں ہیں. اللہ کو وہ نیکوکار پسند ہیں کہ جس کی نیکی کا فائدہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہو. یہی وہ پیغام ہے کہ جو آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نمازیں پڑھیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم روزے رکھیں، ہم سچ بات بولیں، لیکن اس تمام چیزوں کا فائدہ اجتماعی طور پر ہمارے گھر والوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ارد گرد ساتھ چلنے والوں کو بھی ہونا چاہیے. کہ دیکھیں بھائی یہ زید ہے، یہ ابو بکر ہے، یار دیکھو کتنا خوش رہتا ہے ہمیشہ، اللہ نے اس کے چہرے پر کتنا نور دیا ہے، اس کے بچوں کو دیکھو یہ کتنے پیارے انداز میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے بچوں کو دیکھو آپ فجر کی نماز میں بھی پہلی صف میں دیکھیں گے. یعنی یہ آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ دین کے مبلغ بن رہے ہیں ذریعے سے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو نیکی کرنے کا انسان، آپ اس نیت سے نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کو تعریفیں کریں، لیکن یہ بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی ایک تبلیغ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا باعمل آدمی تقریریں 1000 تقریریں بھی کسی ایک انسان کو نہیں بدل سکتی، لیکن باعمل ایک انسان ہزاروں انسانوں کو بدل سکتا ہے. تو آج جو ہم دعوت یہاں آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے. ہمیں وہ مسلمان بننا ہے کہ جو صرف اپنے ایمان کی فکر نہ کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ایمان کی بھی فکر کرے. اور ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جب مل کر کریں گے تو ایک بڑی کوشش بن جاتی ہے. انفرادی طور پہ میں اگر چھوٹی کوشش کرتا ہوں شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اسی کام کو اگر 10 لوگ مل کر کرتے ہیں تو اس کا ایک وزن بن جاتا ہے، اس کی ایک طاقت بن جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتماعیت انفرادیت سے بہتر ہے. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی اجتماعیت سے جڑا رہے، کسی گروپ سے جڑا رہے، لوگوں کے ساتھ جڑا رہے. اس کی ایمان، اس کے اپنے ایمان کے لیے یہ بہتر ہے، اور اس کی کوششوں کے امپیکٹ کے لیے، اثر اندازی کے لیے بھی یہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو جو آپشنز نظر آتے ہیں ان کو دیکھیں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ضرور فلانی جماعت کو جوائن کریں یا فلانے گروپ کو جوائن کریں. لوگوں کو آزادی دینی چاہیے. آپ لوگوں کو شکار کرنا سکھائیں اور اس کے بعد ان کو آزادی دیں.
آپ لوگوں کو صحیح سوچ دیں اور اس کے بعد انہیں یہ سمجھنے کی صلاحیت دیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، پھر وہ چوز کریں کہ یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے، یہ لوگ میرے لیے بہتر ہیں، ان کے ساتھ چلنا میرے لیے بہتر ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ 1978 کے آخر میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا بحیثیت طالب علم کے، اور 1987 میں جمعیت سے فارغ ہوا۔ لیکن میں آج نہیں، میں روزانہ اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ لگایا۔ اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے کہ جو چیزیں اس اجتماعیت کے ذریعے ہم نے سیکھیں، اگر ہم اکیلے اس سفر میں ہوتے تو ہم کبھی وہ چیزیں سیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ جو آج اللہ نے صلاحیت دی نا کہ اگر 10,000 لوگ بھی آگے بیٹھ جائیں تو ہم کھڑے ہو کر تقریر کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت اس جمعیت نے، اس اجتماعیت نے ہمیں سکھائی کہ لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں سیکھ سکتا، جو اجتماعیت کی برکت کے نتیجے میں انسان سیکھتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ہو، جماعت اسلامی ہو، یعنی یہ وہ تحریکیں ہیں کہ جو انسانوں کو وہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں کہ بھائی دیکھیں خرابی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی 10 شکایتیں ہو سکتی ہیں کہ یار فلانی اجتماعیت جو ہے فلانا گروپ یہ کام غلط کرتا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں غلط، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، سب انسانوں کی جماعت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت زیادہ بہتر انداز میں کہاں کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کس طرح سے لا سکتا ہوں، کون لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ میری مدد کر سکتے ہیں اس سفر میں۔ آپ کو ایسے مخلص لوگ مل جائیں آج کی اس دنیا میں کہ جن کو فکر یہ ہو کہ آپ کی آخرت بن جائے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، جا کے 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور سجدے میں اللہ سے کہیے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج اس دنیا میں اس قسم پرسی کی حالت میں کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، اگر کوئی میرا دوست، میرا عزیز، میرا کولیگ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، تو میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔